الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی یعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر نصفی کی ویڈیو ریکارڈنگ قسطوار جاری ہے۔ ہمارا آج کا بیان پارہ نمبر 15 سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 21 سے ہے۔ آج کا میں اپنے اس بیان کو باب العلم اسد اللہ الغالب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں نظر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور تمام سامعین کو قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے۔ گفتگو جاری ہے اصحاب کہف کے بارے میں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، بے تکی ہانکتے ہیں۔ ویقولون سبعۃ، اور کچھ لوگ کہیں گے سبعۃ، وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ ایک بار پھر میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ سیقولون، کچھ لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ بات بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے خبر دی جا رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود اور اس کے بعد آنے والوں میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ان کی تعداد، اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کی تعداد 5 تھی، اصحاب کہف 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ رجمم بالغیب، بے تکی ہانکتے ہوئے، امر خفی کو پھینکتے ہوئے۔ ویقولون، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ مفسر کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، الضمیر فی سیقولون لمن خاض فی قصتہم فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المؤمنین و اہل الکتاب۔ سوال، سیقولون
کچھ لوگ کہیں گے. سوال یہ کہ یقولون میں جو واو ضمیر مرفوع متصل ہے، یہ ضمیر کدھر پلٹ رہی ہے؟ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو ایسا کہیں گے؟ تو اس کو واضح کرتے ہیں کہ سیقولون میں جو واو ضمیر ہے، سیقولون میں جو واو ضمیر ہے، یہ ضمیر کس کی ہے؟ اس ضمیر کا مرجع کون ہے؟ لمن خاض فی قصتہم، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان کے قصے میں، اصحاب کہف کے قصے میں، اصحاب کہف کے قصے میں گفتگو کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خواہ وہ اہل ایمان سے ہوں، خواہ اہل کتاب سے. مختصر یہ کہ مفسر کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ضمیر پلٹ رہی ہے ان لوگوں کی طرف جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے قصے میں گفتگو کیے، خواہ وہ اہل ایمان سے ہوں، خواہ وہ اہل کتاب سے، ان کی طرف یہ ضمیر پلٹ رہی ہے. سالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہم، کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تعداد کے بارے میں سوال کیا کہ اصحاب کہف کتنے تھے. فأخر الجواب الی ان یوحی الیہ فیہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعداد کے بارے میں وحی آنے تک جواب کو مؤخر فرمائے. بات صاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انتظار کرو، وحی آتی تو ان کی تعداد تمہیں بتاتا ہوں. فنزلت اخبارا بما سیجری بینہم من اختلافہم فی عددہم. اس گفتگو سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ مفسر اس آیت کا رابطہ بتانا چاہ رہے ہیں. اس آیت کا رابطہ کہ کچھ لوگ ایسا بولیں گے، کچھ لوگ ایسا بولیں گے، اس آیت کا رابطہ کیا ہے، کیا تعلق ہے؟ تو اس کو بتاتے ہیں. نازلت فنزلت اخبارا بما سیجری بینہم، تو یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی اخباراً بتاتے ہوئے، خبر دینے کے لیے، اخباراً خبر دینے کے لیے. کس چیز کی؟ اس چیز کی جو لوگوں کے درمیان اختلاف رونما ہوگا ان کی تعداد کے بارے میں، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں. اس بات کی خبر دینے کے لیے آیت نازل ہوئی، اور اس بات کی خبر دینے کے لیے کہ ان اختلاف کرنے والوں میں حق کو پہنچنے والے وہ ہیں جو اس بات کا قول کریں گے یا اس بات کا قول کرتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. تو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیت جو نازل ہوئی تو اس بات کی خبر دینے کے لیے، اس بات سے باخبر کرنے کے لیے کہ لوگوں کے درمیان ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف رونما ہوگا، اور ان اختلاف کرنے والوں میں درستگی کو پہنچنے والے وہ لوگ ہیں جو ایسا بولیں گے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. اس کو ذکر کرتے ہیں. فنزلت اخبارا بما سیجری بینہم من اختلافہم، تو یہ آیت نازل ہوئی اخبارا، یہ آیت نازل ہوئی اس بات کو بتانے کے لیے جو ان کے درمیان، لوگوں کے درمیان اختلاف رونما ہوگا ان کی تعداد کے بارے میں، اور اس بات سے باخبر کرنے کے لیے کہ ان میں درستگی کو پہنچنے والے وہ ہیں جو کہیں گے، جو کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. یروا، روایت کی جاتی ہے کہ سید دونوں لغت ہے. روایت کی جاتی کہ سید اور عاقب
اور ان کے ساتھی جو سب کے سب نجرانی تھے۔ روایت کی جاتی کہ سید اور عاقب اور ان کے نجرانی ساتھی کانو عند النبی، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، موجود تھے۔ فجرا ذکر سید عاقب یہ نصارہ میں سے تھے، اور نصارہ کے یہ دونوں بڑے عالم سمجھے جاتے تھے۔ یہ دونوں کے دونوں نجران کے رہنے والے تھے۔ ایک موقع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے۔ کانو عند النبی، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ فجرا ذکر اصحاب الکہف، تو اصحاب کہف کا ذکر چھڑ گیا۔ فقال السید وکان یعقوبیہ، تو سید نے کہا، درحال ہے کہ وہ یعنی سید یعقوبی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یعقوبی فرقہ یعنی جس طرح آج مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، ایسے ہی نصارہ میں بھی بہت سے فرقے تھے۔ کوئی یعقوبی تھا، کوئی نستوری تھا، کوئی کچھ اور تھا۔ تو سید نے کہا، اور وہ یعقوبی فرقہ سے تعلق رکھتا تھا، اس نے یہ کہا، کانو ثلاثہ، اصحاب کہف 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ تو سید کا ایسا کہنا ہوا کہ اصحاب کہف کی تعداد 3 تھی، چوتھا ان کا کتا تھا۔ وقال العاقب وکان نستوریہ، اور عاقب جو خود بھی نصارہ تھا، نجران سے تھا، عاقب نے کہا، وکان نستوریہ، اور یہ نستوری فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ عاقب کا کہنا ایسا ہوا کہ کانو خمسہ، اصحاب کہف 5 تھے۔ سادسہم کلبہم، چھٹا ان کا کتا تھا۔ وقال المسلمون کانو 7 وثامنہم کلبہم، اور مسلمانوں نے کہا کہ اصحاب کہف 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ فحقق اللہ قول المسلمین، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے قول کو ثابت رکھا، مسلمانوں کے قول کو ثابت رکھا، یہ کہتے ہوئے کہ 7 وثامنہم کلبہم۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رجمًا بالغیب کو نہیں بڑھایا، جیسا کہ پہلے 2 قول کے پیچھے رجمًا بالغیب کا اللہ رب العزت نے اضافہ فرمایا۔ اس کو مفسر کہتے ہیں کہ فحقق اللہ قول المسلمین، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے قول کو ثابت رکھا، مسلمانوں کے قول کو ثابت رکھا۔ وَإِنَّمَا عَرَفُوا ذَلِكَ بِإِخْبَارِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَبِمَا ذَكَرْنَا مِن قَبْلُ۔ سوال یہ ہوتا کہ مسلمانوں کو اس بات کی معرفت کیوں کر ہوئی کہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا؟ تو اس سوال کا جواب مفسر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو اس کی معرفت ہوئی، مسلمانوں کو اس کا علم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے سے، بتانے سے، اس ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے علم ہوا، اور مسلمانوں کو اس بات کا علم ہوا بما ذکرنا من قبل، اس دلیل سے جس کو مفسر کہتے ہیں کہ ہم پہلے ذکر کر چکے۔ پہلے کون سی دلیل ذکر کر چکے؟ ما سبق میں گزر چکا۔ قال قائل منہم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم، الآیہ، پوری آیت، یعنی یہ دلیل ما سبق میں گزر چکی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ دلیل ہے اس بات کی، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العزت کے یہ قول اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے بقول مفسر کے کہ ان کی تعداد 7 تھی، اس کو کہہ رہے ہیں۔ پھر میں ایک بار اس کو واضح کروں گا انشاءاللہ کہ مسلمانوں کو اس کی جانکاری ہوئی، اس کا علم ہوا، ایک ذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دینے سے، بتانے سے، دوسرے ماقبل میں ہماری ذکر کردہ دلیل سے، جس کو پہلے میں خود بھی بیان کر چکا ہوں، اور دلیل یہ ہے کہ قال قائل منہم کم لبستم، تو دلیل جو ہے وہ یہ کہ قال قائل منہم میں یہ ایک ہوئے، ان میں سے ایک شخص نے کہا کم لبستم، کتنا ٹھہرے،
کتنا ٹھہرے؟ ایک شخص نے یہ سوال کیا، اس کے جواب میں بولے لبسنا یومن و بعض یومن۔ لبسنا جمع ہے، اقل جمع 3 ہے، اقل جمع 3 ہے، اس سے اقل جمع 3 ہے، تو ایک تو یہ قائل سوال کرنے والے، دوسرے جواب دینے والے، وہ جمع ہیں 3 اور ایک 4 ہوئے۔ پھر ایک دوسری جماعت نے کہا اللہ عالم، ایک دوسری جماعت نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنا ہم ٹھہرے، یہ بھی جمع ہے اور اقل جمع 3 ہے، تو 3 3 6 1 7۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا بقول مفسر کے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی۔ اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انما عرفوا ذلک باخبار رسول اللہ وبما ذکرنا من قبل۔ مسلمانوں کو اس بات کی جانکاری ہوئی، مسلمانوں کو اس کی جانکاری کہ اصحاب کہف 7 تھے، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے، اور دوسرا ذریعہ ہماری ماقبل میں ذکر کردہ دلیل سے۔ وعن علی رضی اللہ عنہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ہم 7 نفر، اصحاب کہف 7 افراد ہیں، 7 اشخاص ہیں، اسماءہم جن کے نام اس طریقے سے ہیں۔ تو اس روایت کی روشنی میں حضرت علی سے صراحت اس بات کی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ باب العلم سے تصریح موجود ہے اس بات کی کہ اصحاب کہف 7 تھے، اسماءہم جن کے نام اس طریقے کے ہیں، اس طرح ہیں، کیا؟ یملیخا، مکشلینا، مشلینا، یہ 3 ہوئے۔ ہاؤلائے اصحاب یمین الملک، ملک یہ بادشاہ کے دائیں بازو بیٹھنے والے وزراء تھے، عہدیداران تھے۔ وکان ان یسارہ، اور بادشاہ کے بائیں بازو بیٹھنے والے وزراء اور عہدیداران میں مرنوش، دبرنوش، شازنوس تھے۔ وکان یستشیر ہؤلاء الستہ فی امرہ، اور بادشاہ ان چھوں سے مشورہ لیا کرتا تھا اپنے حکومت، اپنے ملک کے معاملے میں۔ ایسی عظیم شخصیات تھی یہ 6، جیسا کہ حضرت علی سے روایت ہے۔ والسابع، اور 7واں تو وہ رائی تھا، وہ رائی تھے۔ رائی، اس سے پہلے گزشتہ سبق میں رائی کو بیان کر چکا ہوں۔ رعا، یرعا، چرانا، رائی چرانے والا، چرواہا شفٹ۔ تو 7واں وہ چرواہا تھا جنہوں نے ان کی موافقت کی تھی اس وقت جب یہ اپنے بادشاہ دقیانوس سے اس کے خوف سے بھاگے تھے۔ واسم مدینتہم، اور ان کے شہر کا نام افسوس تھا۔ واسم کلبہم قطمیر، اور ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ وسین، ان کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ اب سین الاستقبال سے مفسر صرفی گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں اور بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یقولون سے پہلی جگہ سین ہے، اور بعد کے 2 جگہ یعنی وَيَقُولُونَ 5 وَيَقُولُونَ 7، ان 2 جگہوں میں سین نہیں ہے بظاہر۔ مفسر بتانا چاہ رہے ہیں بظاہر نہیں ہے، مگر یہ دونوں بھی سین کے حکم میں داخل ہے، جیسے کہ بولا جاتا ہے قد اکرم وانعم، اور توقع کا معنی دونوں میں ہوتا، صرف ایک میں نہیں ہوتا۔ تو جس طریقے سے وہاں، ایسے ہی یہاں سین دونوں پر داخل ہے، یعنی یہ دونوں بھی سین کے حکم میں داخل ہیں۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے تو بہت خوب، اگر تسلیم نہ بھی کی جائے تو ایک دوسری دلیل، اور وہ دوسری دلیل یہ ہے کہ یقولون فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع میں استقبال کی بھی صلاحیت ہوتی، تو یہاں پر یقولون جو فعل مضارع ہے وہ استقبال کے معنی میں ہے،
اس کو مفسر کہتے ہیں وسین الاستقبال و ان دخل فی الاول، اور سین استقبال اگرچہ اول میں داخل ہے، سیقولون اگرچہ اول میں داخل ہے، بعد کے دونوں یقولون پر داخل نہیں ہے، مگر وہ دونوں بھی سین کے حکم میں داخل ہے۔ اس تفسیر کا حاصل یہ کہ یہ دونوں یقولون بھی مستقبل کے معنی میں ہے، جیسا کہ پہلا یقولون مستقبل کے معنی میں، یعنی کچھ لوگ ایسا کہیں گے اور کچھ لوگ ایسا کہیں گے اور کچھ لوگ ایسا کہیں گے، تو یہ بھی سین کے حکم میں ہے۔ جیسے کہ آپ بولتے ہیں قد اکرم و انعم، اور آپ کا مطلب یہ ہوتا ہے توقع، آپ تريدو معنی توقع فی الفعلین جمیعا، دونوں فعل میں توقع کا معنی آپ مراد لیتے ہیں۔ ایسے ہی بقیہ دو یقولون میں بھی سین کا معنی مراد ہے۔ اورید بیفعل معنی الاستقبال الذی هو صالح له، دوسرا جواب یہی ہے کہ یفعل سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یقول جو فعل مضارع ہے، یا یہ کہ یفعل سے استقبال کا معنی مراد ہے، الذی هو صالح له، جس کا وہ یفعل صالح ہے، جس کی اس میں صلاحیت ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع جس طریقے سے حال کا صالح ہوتا ویسے استقبال کا بھی صالح ہوتا ہے، مگر یہاں پر یفعلو سے مراد استقبال کا معنی اور اس کے اندر اس کی صلاحیت ہے۔ ثلاثۃ خبر و مبتدأ محذوف، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔ ثلاثۃ خبر و مبتدأ محذوف، مفسر اپنی اس عبارت سے ثلاثہ کا اعراب بیان کرنا چاہتے ہیں، اور حاصل بیان یہ کہ یہ ثلاثہ مرفوع ہے، اس لیے کہ یہ خبر ہے مبتدأ محذوف ہم کی، اور ظاہر سی بات ہے مبتدا کی خبر مرفوع ہوتی، اس کو کہتے ہیں ثلاثۃ خبر و مبتدأ محذوف۔ یہ ثلاثۃ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، تو عبارت یوں ہوئی ہم ثلاثہ، کہیں گے کچھ لوگ کہ وہ تین تھے۔ اسی طریقے سے خمسۃ جو آگے دوسرے جملے میں ہے اور تیسرے جملے میں سبعۃ ہے، یہ خمسۃ بھی مرفوع ہے، سبعۃ بھی مرفوع ہے، یعنی خمسۃ خبر ہے مبتدأ محذوف ہم کی، اس لیے خمسۃ مرفوع ہے، سبعۃ خبر ہے مبتدأ محذوف ہم کی، تو وہاں پر بھی عبارت ہوگی ہم خمسۃ ہم سبعۃ ورابعہم کلبہم۔ اب ثلاثۃ کا تو اعراب انہوں بیان کر دیے کہ ثلاثۃ مرفوع ہے اس لیے کہ مبتدأ محذوف کی خبر ہے، رابعہم اس کو رفع کیوں ہے، اس کے اعراب کو بتانا چاہ رہے ہیں، تو کہتے ہیں ورابعہم کلبہم جملۃ، یہ رابعہم کلبہم یہ ایک جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہے، یعنی رابعہم ان میں کا چوتھا ان کا کتا تھا، ان میں کا چوتھا ان کا کتا تھا، یہ ایک جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہے۔ واقعہ جملتن، واقعہ صفت لثلاثہ، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ رابعہم کلبہم یہ جملہ ہے، مبتدا خبر سے مرکب ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ہے ثلاثہ کی۔ تو پوری ترکیب اگر واضح سننا چاہ واضح لفظ میں تو وہ یہ کہ ثلاثۃ موصوف رابع مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کلب و مضاف، ہم ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی ثلاثۃ موصوف کی۔ اسی کو بول رہے ہیں کہ یہ ثلاثہ کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر ہوئی مبتدا محذوف
ہم کی، وکذالک سادسہم کلبہم وثامنہم کلبہم، یہی حال سادسہم کلبہم کا ہے، یہی حال سادسہم، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یقولون خمسۃ سادسہم کلبہم میں خمسۃ موصوف ہے، سادسہم کلبہم مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ہے خمسہ موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کے خبر ہے مبتدا محذوف ہم کی، مفسر ایسا کہنا چاہتے ہیں۔ اسی پر آپ ثامنہم کلبہم کو قیاس کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ سبعۃ موصوف ہے اور ثامنہم مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ہے، کلبہم مضاف الیہ سے مل کے خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صفت ہے سبعہ موصوف کی، موصوف اپنے صفت سے مل کے خبر ہے مبتدا محذوف ہم کی، مفسر یہ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اپنے ان الفاظ سے۔ کن الفاظ سے؟ ثلاثۃ خبر مبتدا محذوف اے ہم ثلاثہ، وکذالک خمسہ وسبعہ ورابعہم کلبہم جملۃ من مبتدا وخبر واقعہ صفت لثلاثہ، وکذالک سادسہم کلبہم وثامنہم کلبہم۔ رجما بالغیب، تو کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، رجمم بالغیب بے تکی ہانکتے ہوئے، رجمم بالغیب بے تکی ہانکتے ہوئے۔ رجمم بالغیب کا لوگ یہ معنی بیان کر رہے ہیں کہ رجم اے رمی، پھینکنا، رجم یرجم اے رما یرمی، پھینک، رمین اس کا لغت میں معنی پھینکنا، غیب ما غاب عنا بالخبر الخفی، مراد یہ ہے رجم بالغیب رمین بالخبر الخفی، پوشیدہ خبر کو پھینکتے ہوئے، و اتیانا بہی اور اسے بیان کرتے ہوئے، اسے بجا لاتے ہوئے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ اے یاتون بالغیب، یا تو یہ کہا جائے، او تو ایک معنی بقول مفسر جو بتانا چاہ رہے ہیں کہ رجمم بالغیب کا معنی یہ ہے کہ خبر خفی کو ایسا وہ بولتے ہیں، پوشیدہ خبر کو پھینکتے ہوئے ایسا بولتے ہیں، پھینکم پھاک کرتے ہیں، بے تکی ہانکتے ہیں، یا تو یہ معنی ہے، یا اہل عرب رجم بالغیب کو ظن کے معنی میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو ظنن رجمم بالغیب کا معنی ہوا ظنن، ان کا یہ قول ظن و تخمین پر مبنی ہے، او وضع الرجم موضع الظن، یا رجم کو یہاں پر ظن کی جگہ رکھا گیا تو گویا کہ کہا گیا ظنن بالغیب، خبر خفی کا ظن کرتے ہوئے، اس لیے کہ اہل عرب بیشتر کہا کرتے ہیں رجم بالظن، ایسا بولا کرتے ہیں اپنے قول ظن کی جگہ، یہاں تک کہ اہل عرب کے درمیان کوئی فرق باقی نہیں رہا، دونوں عبارتوں کے درمیان خواہ وہ رجم بالغیب بولیں یا ظن بالغیب بولیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ایک سوال کا جواب، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، جیسا کہ بیان کیا گیا، مفسر نے بیان کیا کہ سبعہ موصوف ہے، ثامنہم اس کی صفت ہے، تو سوال یہ ہوتا کہ موصوف اور صفت کے درمیان یہ واو عاطفہ کیوں کر آیا؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں والواو الداخلہ علی الجملۃ الثالثہ، والواو الداخلہ علی الجملۃ الثالثہ، اور وہ واو جو تیسرے جملے پر آیا ہے، وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ واو جو تیسرے جملے پر آیا ہے وہ معرفہ سے والواو الداخلہ
الجملۃ الثالثہ، اور وہ واو جو تیسرے جملے پر داخل ہوا، ہے الواو التی تدخل الجملۃ الواقعہ، کہنا چاہ رہے ہیں کہ تیسرے جملے پر جو واو آیا ہے یہ وہ واو ہے جو اس جملے پر آیا کرتا ہے جو نکرہ کی صفت ہو، جس طریقے سے کہ واو اس جملے پر آتا ہے جو معرفہ سے حال ہو۔ تو سوال جواب انہوں دینا چاہ رہے ہیں کہ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ میں یہ جو واو ہے یہ واو کس طریقے سے ہے؟ یہ واو اس طور پر ہے کہ یہ واو اس جملے پر آیا کرتا ہے، اس جملے پر داخل ہوا کرتا جو جملہ نکرہ کی صفت ہو، اس کے اوپر واو آیا کرتا۔ جیسے کہ کوئی حال اگر معرفہ سے ہو تو اس کے اوپر واو آیا کرتا، ایسے ہی کوئی جملہ اگر نکرہ کی صفت ہو تو اس کے اوپر بھی واو آیا کرتا ہے، یعنی واو کا آنا درست ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر واو کا آنا درست ہے تو اس سے پہلے بھی رابعہم کلبہم یہ بھی نکرہ کی صفت ہے، مگر یہاں پر واو نہیں ہے، اس جگہ واو ہے، یعنی پہلے دونوں جملے میں بھی رابعہم کلبہم، سادسہم کلبہم یہ دونوں بھی نکرہ کی صفت ہے، مگر یہاں واو ندارد ہے، اور وثامنہم کلبہم یہ نکرہ کی صفت ہے، یہاں واو ہے۔ فائدہ کیا؟ یہ بات تو معلوم ہوئی کہ نکرہ کی صفت اگر جملہ ہو تو بغیر واو کے بھی درست ہے اور واو کے ساتھ بھی درست ہے، جیسا کہ مفسر نے واضح کیا۔ تو جب دونوں صورت میں درست ہے تو پھر واو کے داخل کرنے کا فائدہ کیا، اس کو مفسر بیان کرتے ہیں۔ والواو الداخلہ علی الجملۃ الثالثہ، وہ واو جو تیسرے جملے پر داخل ہے یہ وہ واو ہے جو اس جملے پر آیا کرتا ہے جو نکرہ کی صفت ہو، جیسے کہ یہ اس جملے پر آیا کرتا جو معرفہ سے حال ہو، جیسے کہ آپ کے اس قول میں جاءنی رجل ومعہ آخر، نکرہ کی صفت ہے، ومعہ آخر، اور یہ جملہ ہے۔ اور آپ کے اس قول میں مررت بزید وفی یدہ سیف حال ہے، اس سے پہلے یہ واو آیا ہے اس لیے کہ یہ معرفہ سے حال ہے۔ تو اس واو کا کیا فائدہ ہے؟ فائدتها توکید لصوق الصفت بالموصوف والدلالہ علی ان اتصافہ بہا امر ثابت مستقر۔ اس واو کا فائدہ یہ ہے کہ یہ واو اس بات کا فائدہ دے رہا ہے کہ صفت موصوف سے متصل ہے، صفت موصوف سے متصل ہونے کی تاکید کر رہا ہے، اور اس والدلالہ یہ فائدہ ہے، صفت موصوف سے متصل ہونے کی تاکید کر رہا ہے، والدلالہ اور اس بات کو بتا رہا ہے کہ موصوف کا اس صفت سے متصف ہونا امر ثابت ہے، مستقر ہے۔ وہذہ الواو ہی التی آذنت، اور یہی تو وہ واو ہے جس نے خبر دی اس بات کی کہ وہ جنہوں نے یہ کہا کہ وہ 7 تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا، اسی واو نے اس بات کی خبر دی کہ انہوں نے یہ بات ٹھوس علم کے بنا پر کہا، پھیکم پھاک کے بنا پر نہیں کہا۔ کما رجم غیرہم، جیسا کہ دوسرے لوگوں نے گمان کے بنا پر کہا۔ اور اس بات کی دلیل کہ انہوں نے ٹھوس علم کے بنا پر کیا، پھیکم پھاک نہیں کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان اللہ دلیلہ ان اللہ تعالی اتبع القولین الاولین قولہ رجما بالغیب۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پہلے دونوں قول کے بعد اپنے اس قول کو لایا، رجما بالغیب کو لایا، کہ ایسا بولتے کہ وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کچھ لوگ ایسا کہیں گے کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ ان دونوں قول کے بعد اللہ رب العزت نے رجما بالغیب فرمایا، مگر وَأَتْبَعَ الْقَوْلَ الثَّالِثَ،
تیسرے قول کے بعد اللہ رب العزت نے رجمن بالغیب نہیں فرمایا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیسرا قول وہ ٹھوس علم کے بنا پر ہے۔ تیسرا قول جو اس بات کے تیسرا قول جس میں اس بات کا قول ہے کہ وہ ساتھ تھے، یہ ٹھوس علم کے بنا پر ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے دو قول کے بعد اپنے اس قول رجمن بالغیب کو لایا، فرمایا وَأَتْبَعَ الْقَوْلَ الثَّالِثَ، اور تیسرے قول کے بعد اللہ رب العزت نے اپنا یہ قول لایا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دو کہ میرا رب ان کی تعداد کو بہتر جانتا، اور اس نے تم کو ان کی تعداد بتا دیا اپنے اس قول سے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ ما یعلمہم الا قلیل، ان کو نہیں جانتے مگر تھوڑے، یعنی تھوڑے لوگ ہی ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا انا من ذالک القلیل، میں بھی انہی تھوڑے لوگوں میں سے ہوں جس کے پاس ان کی تعداد کا صحیح علم ہے۔ وقیل الا قلیل من اہل الکتاب، ایک تفسیر تو وہ تھی جو گزر گئی، ایک دوسری تفسیر الا قلیل من اہل الکتاب، ایک دوسری تفسیر یہ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ما یعلمہم الا قلیل، ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ یہ تھوڑے کون سے ہیں؟ یہاں پر تھوڑے سے مراد اہل کتاب ہے، یعنی اہل کتاب میں سے تھوڑے لوگ ہی ان کی تعداد کو جانتے ہیں۔ وضمیر فی سیقولون علی ھذا لأہل الکتاب خاصہ، تو اس تفسیر کے بنا پر کہ قلیل سے یہاں پر مراد قلیل من اہل الکتاب ہے، تو سیقولون میں جو ضمیر ہے اس تفسیر کے بنا پر یہ ضمیر پلٹ رہی اہل کتاب کی طرف، خاص طور پر اہل کتاب کے سوا مومنین کی طرف نہیں، دوسروں کی طرف نہیں۔ تو سیقولون میں جو ضمیر ہے اس تفسیر کے بنا پر اہل کتاب کے لیے ہے، خاص طور سے، یعنی سیقولو اہل الکتاب فیہم کذا و کذا، یعنی اہل کتاب ان کی تعداد کے بارے میں ایسا اور ایسا بولیں گے، بات صاف ہے، وہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا ہے، آخر تک۔ ولا علم بذالک الا فی قلیل منہم، حالانکہ اس کا علم نہیں ہے مگر ان میں سے تھوڑے میں، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى ظَنٍّ وَتَخْمِينٍ، اور ان کے بیشتر لوگ ظن و تخمین کے بنا پر مختلف اقوال کرتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاہِرًا، تو تم ایسا میں کسے باشد، فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، تو تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو اہل کتاب سے، ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ، تو تم ان کے بارے میں بحث نہ کرو، الا مراءً ظاہرا، مگر سرسری بحث کہتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ ای فَلَا تُجَادِلْ اہل الکتاب، اہل کتاب سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں، پہلا مفعول مقدر ہے، اہل کتاب سے بحث نہ کرو، جدال نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فیہم ای فی شان اصحاب الکہف، اصحاب کہف کے معاملے میں ان سے جھگڑا نہ کرو، بحث نہ کرو، الا مراءً ظاہرا، ای الا جدالاً ظاہرا، مگر سرسری بحث، غیر متعمق فیہ، ڈیپ بحث نہیں۔
اور سرسری بحث یہ ہے، سرسری بحث یہ ہے، اگر بحث نہ کرو، اگر بحث بھی ہو تو سرسری بحث کرو، نہ سرسری بحث کرو، اور سرسری بحث یہ ہے کہ وہ ان تقص علیہم ما اوحی اللہ الیک فحسبہ، اور سرسری بحث یہ ہے کہ تم انہیں سنا دو، تم انہیں سنا دو، اہل کتاب کو سنا دو وہ جو اللہ نے تمہاری طرف وحی کی، بس اس سے آگے مت بڑھو، ولا تزید، اور آگے نہ بڑھو، ان کو جاہل بنائے بغیر آگے نہ بڑھو، ان کو جاہل بنانے کی کوشش نہ کرو۔ تو مران ظاہرہ، ظاہر کا معنی یا تو یہاں پہ سرسری ہے، یعنی ان سے بحث نہ کرو، اگر کرنی بھی پڑے تو بس سرسری بحث کرو، ڈیپ بحث نہ کرو۔ تو ظاہر کا معنی یا تو سرسری ہے، یا ظاہر کے معنی ہے برسر عام لوگوں کے سامنے، تو کہتے ہیں او بمشہد من الناس، ان سے بحث نہ کرو مگر لوگوں کے سامنے، تاکہ تمہاری سچائی ظاہر ہو۔ ایک تفسیر یہ بھی ہے اور ایک تفسیر وہ بھی تھی، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ایسا میں تم ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں، منہم، ان میں سے، اہل کتاب میں سے کسی سے کچھ سوال نہ کرو، یعنی لا تسأل احدا منہم، تم ان میں سے کسی سے ان قصتہم، اصحاب کہف کے قصے کے بارے میں سوال نہ کرو، سوال متعنت لہو، کسی سے سوال نہ کرو خواہ تمہارا یہ سوال ان کو تکلیف پہنچانے کی نیت سے ہو، یہاں تک کہ تم کوئی چیز بولو اور وہ اس کا انکار کرے، پھر تم اس کی تحقیر کرو، تو تکلیف پہنچانے کی نیت سے بھی تمہارا سوال نہیں ہونا چاہیے، اور سچائی ولا سوال مسترشد، اور نہ سچائی اور حق اور رشد کو معلوم کرنے کے لیے بھی تمہارا سوال ان سے نہیں ہونا چاہیے۔ سوال مت کرو سچائی معلوم کرنے کے لیے بھی، لأن اللہ تعالیٰ قد ارشدک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کر دی ان کے قصے کے بارے میں، بِأَنْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ قِصَّتَهُمْ، کہ اللہ نے تمہاری طرف ان کے قصے، اللہ نے تمہاری طرف وحی کی ان کے قصے کو۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہاں اصحاب کہف کے قصے کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ایک تادیبی گفتگو ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، تم ہرگز کسی چیز کے لیے یہ نہ کہو کہ میں وہ کام کل کروں گا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ أي لأجل شيء، اس تفسیر سے مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لِشَيْءٍ میں لام اجل کے لیے ہے، سبب کے لیے ہے، کسی چیز کے لیے، کسی چیز کی وجہ سے، کسی کام کے لیے، تعظیم علیہ، جس کا تمہیں پختہ ارادہ ہے، یعنی کوئی بھی کام جس کا تم پختہ ارادہ رکھتے ہو جس کے کرنے کا، تو ایسی کسی چیز کے بارے میں ہرگز یہ نہ کہو کہ کل میں یہ کام کروں گا، انی فاعل ذالک غدا، کل میں یہ چیز کروں گا، ذالک اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ وہی ہے جو ما سبق میں مذکور ہوا، یعنی شے، میں وہ کام کل کروں گا، ای فیما یستقبل من الزمان،
ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کوئی بھی کام اگر تمہارے کرنے کا عزم ہے تو اس کام کے تعلق سے ایسا نہیں بولو کہ میں وہ کام کل کروں گا، تو پرسوں اگر کرنا ہو، کل کے بعد کرنا ہو، تو کیا اس تعلق سے انی فاعل ذالک بعد الغد بول سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب مفسر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غد سے مراد اگلا دن نہیں ہے، بلکہ غد سے مراد آنے والا زمانہ ہے، یعنی آئندہ زمانے میں اگر کسی کام کے کرنے کا تمہارا ارادہ ہے تو ایسا نہیں بولو کہ آئندہ زمانہ یا فلاں دن میں وہ کام کروں گا۔ تو غد سے مراد خاص کل نہیں ہے بلکہ آنے والا زمانہ ہے، اور یہ ہماری زبان میں بھی غد کا لفظ، کل کا لفظ صرف اگلے دن پر نہیں بولا جاتا ہے بلکہ آنے والے زمانے پر بھی بولا جاتا ہے۔ عام طور سے اردو میں لوگ بولتے ہیں کہ کل قیامت کو پتہ چل جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے یہ جسٹ اگلا دن نہیں ہے، یعنی بلکہ آنے والے وقت یہاں مراد ہے۔ اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی غد کا لفظ کل پر بھی بولا جاتا ہے اور آنے والے زمانے پر بھی بولا جاتا۔ غد سے یہاں پر مراد آئندہ زمانہ ہے، خاص کل نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں غدن ای فی ما یستقبل من الزمان، آنے والا زمانہ، خاص کل مراد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کسی چیز کے لیے جس کا تمہیں عزم ہے، یہ نہیں کہو کہ میں وہ کام کل کروں گا، آئندہ کروں گا، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہو کہ میں کل، الا یہ کہ اللہ چاہے، ان تقولہ بأن یازن ذالک لک فیہ، بلکہ یہ کہو کہ انی فاعل ذالک غدا بأن یازن، میں کل کروں گا، اللہ اس کام کی مجھے اجازت دے گا تو، یا تو یہ معنی ہے اس کا الا ان یشاء اللہ کا، او ولا تقولنہ الا بان یشاء اللہ، انی فاعل ذالک غدا نہ کہو الا یہ کہ اللہ چاہے، ایسا نہ کہو مگر اللہ کی مشیت سے، الا بان یشاء اللہ اے بمشیتہ، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں ان مصدریہ ہے، مگر اللہ کے چاہنے سے۔ تو کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہو کہ میں کل کروں گا مگر اللہ کے چاہنے سے۔ ان یشاء اللہ وہو فی موضع الحال، یہ حال کی جگہ میں ہے، حال کی جگہ میں، تو معنی یہ ہوا الا متلبسا بمشیت اللہ، کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا مگر اللہ کی مشیت سے آراستہ و پیراستہ ہو کر یہ انشاءاللہ کہتے ہوئے، آراستہ پیراستہ ہو کر یعنی انشاءاللہ کہتے ہوئے، یعنی انی افعل ذالک غدا انشاءاللہ، انی فاعل ذالک غدا انشاءاللہ۔ وقال زجاج، اور زجاج نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا مَشِيَّةِ اللَّهِ، تم یہ نہ کہو کہ میں وہ کام کروں گا مگر اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس لیے کہ قائل کا قول انا افعل ذلك انشاءاللہ، اس کا معنی یہ ہے کہ لا افعلہ الا بمشیت اللہ، میں اس کام کو نہیں کروں گا مگر اللہ کی مشیت سے۔ وَلَا تَقُولَنَّ کہتے ہیں نہیں ہے، اور نہیں کا موجب تحریم ہے، تو مفسر افادہ کرنا چاہ رہے ہیں یہاں تحریم کے لیے نہیں ہے، تادیب کے لیے ہے۔ ھذا نہی، نہیں یہ نہیں ہے، تادیبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے۔ اس کا نزول کب ہوا، یہ آیت کب نازل ہوئی، سبب نزول، شان نزول کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے حین قالت الیہود لقریش، کہ حین قالت الیہود لقریش، جس وقت یہود نے قریش کو سکھایا، قریش کے کچھ سرداروں کو سکھایا، یہود نے
قریش کے کچھ بڑے لوگوں سے کہا سلوہ عن الروح، آپ اپنے شہر میں اپنے نبی سے سوال کریں روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ تو یہود نے قریش کے کچھ سرداروں کو یہ سکھایا کہ آپ ان سے ان تین چیزوں کے بارے میں سوال کریں اور دیکھیں کہ انہوں کیا جواب دیتے۔ سلوہ عن الروح، ان سے پوچھیں روح کے بارے میں اور اصحاب کہف کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں۔ فسألوہ، تو ان کے سکھانے سے قریش کے کچھ سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تینوں چیزوں کے متعلق سوال کیے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی غدا اخبرکم، کل آؤ کل بتاؤں گا۔ ولم یستثنی، اور اس وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، تو ہوا یہ کہ وحی آنے میں اتنی تاخیر ہوئی کہ آپ پر گراں گزرا۔ آپ پر گرا گزرا اور یہ آیت پھر نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اس سے انشاءاللہ کہنے کی اہمیت اور اس کا فائدہ بخوبی معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہے تو ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ میں یہ کام فلاں دن کروں گا، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کام فلاں دن کروں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اپنے رب کو یاد کرو، اے مشیت ربک، مشیت ربک، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مشیت مقدر ہے کیونکہ گفتگو اسی میں چل رہی ہے۔ اپنے رب کی مشیت کو ذکر کرو، وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کی مشیت کو ذکر کرو، یعنی مشیت کو ذکر کرو اور انشاءاللہ بولو۔ انشاءاللہ بولو یعنی کسی چیز کے تعلق سے کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہے تو اس کام کے ساتھ انشاءاللہ بولو۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ أَيْ مَشِیَّتَ رَبِّكَ، اپنے رب کی مشیت کو ذکر کرو اور انشاءاللہ بولو۔ کب؟ اذا نسیت، اگر جب تم سے چوک ہو جائے، انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، یعنی جب تم سے سبقت کر جائے چوک۔ معنی یہ ہے اذا نسیت کلمۃ الاستثناء، جب تم کلمہ استثناء بھول جاؤ انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ، پھر اس پر باخبر ہو تو اس کی اصلاح کر لو۔ فتدارکھا، تو اس کی اصلاح کر لو، اس کی تلافی کر لو انشاءاللہ بول کر، بالذکر، انشاءاللہ بول کر۔ عن الحسن، اب سوال یہ ہے کہ تلافی کب تک ہوگی؟ کیا اسی مجلس میں اگر انشاءاللہ کہا تو تلافی ہو جائے گی، یا اس مجلس کے بعد یاد آیا اور انشاءاللہ کہا تو بھی تلافی ہو جائے گی؟ اس سلسلے میں حسن بصری سے روایت ہے کہ جب تک مجلس ذکر میں ہے اور انشاءاللہ کہا تو تلافی ہو جائے گی۔ مگر ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ ہے کہ ایک سال اگرچہ سال بھر کے بعد بھی انشاءاللہ کہا تو تلافی ہو جائے گی۔ مفسر کہتے ہیں وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ تَدَارُكِ التَّبَرُّكِ بِالِاسْتِثْنَاءِ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول محمول ہے کہ استثناء سے تبرک
کی تلافی ہو جائے گی۔ اما الاستثناء المغیر حکمہ، مگر وہ استثناء جو حکم کو بدلنے والا ہے وہ تو وہی استثناء ہے جو متصل ہے۔ اما الاستثناء المغیر حکمہ، لیکن وہ استثناء جو حکم کو بدلنے والا ہے، فلا یصح الا متصلا، تو وہ استثناء صحیح نہیں ہے مگر وہی استثناء جو متصل ہو۔ وہ کہ ہے انہ بلغ المنصور، حکایت ہے کہ منصور کو خبر لگی کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی مخالفت کی ہے استثناء منفصل کے مسئلے میں، فاستحضرہ، تو منصور، خلیفہ منصور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بلا بھیجا، لینکر علیہ، تاکہ انکار کرے۔ فقال لہ ابو حنیفہ، تو امام ابو حنیفہ نے ابو منصور سے کہا، ھذا یرجع علیک، یہ آپ کے خلاف جاتا ہے، آپ کے خلاف پلٹتا ہے۔ یقیناً آپ عہد و پیمان لیتے ہیں، بیعت لیتے ہیں، تو کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کے پاس سے لوگ باہر جائیں، پھر استثناء کریں اور آپ کے خلاف بغاوت کریں؟ فاستحسن کلامہ، تو منصور نے امام ابو حنیفہ کے کلام کی تعریف کی اور ان کے تعلق سے طعنہ کرنے والے کو اپنے پاس سے نکال دینے کا حکم دیا۔ تو اس کا معنی وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر تم انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، یعنی انشاءاللہ کہو جب تمہیں یاد آ جائے۔ یا تو اس آیت کا یہ معنی ہے، ایک تفسیر یہ ہے، یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، یا یہ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو تسبیح کے ذریعے سے، سبحان اللہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے، استغفر اللہ کے ذریعے سے، اس وقت جب کہ تم کلمہ استثناء بھول جاؤ۔ یعنی کلمہ استثناء اگر بھول گئے، بھول سے انشاءاللہ نہ بول سکے، تو اپنے رب کا ذکر کرو تسبیح کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، تشدیداً فی الباس علی الاہتمام بہا، انشاءاللہ کے اہتمام پر خوب ابھارنے کے لیے۔ یا یہ معنی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کا، یا یہ کہ اس کا یہ معنی ہے صلی صلاةً نسیتها اذا ذکرتها، نماز پڑھو جب تم بھول گئے، اذا ذکرتها جب یاد آئے۔ معنی یہ کہ کسی نماز صلاةً نسیتها، کسی نماز کو تم بھول گئے تو جب تمہیں یاد آئے اسی وقت میں اس نماز کو پڑھ لو۔ یا تو یہ معنی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ کا، یہ بھی ایک تفسیر ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اِذَا نَسِيتَ شَيْئًا فَاذْكُرْهُ، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو اللہ کا ذکر کرو، اپنے رب کا ذکر کرو، تاکہ بھولی ہوئی چیز وہ تم کو یاد دلا دے۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور کہو امید ہے میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا۔ یعنی اذا نسیت شیئا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو اپنے رب کا ذکر کرو، اور وذکر ربک عند نسیانہ، اور بھولنے کے وقت اپنے رب کا ذکر یہ ہے کہ تم ایسا کہو، کیسا کہو، عسیٰ ان یہدینی، عسیٰ ربی ان یہدینی لشیء آخر بدل ھذا المنسی، امید ہے کہ ان قریب میرا رب میری رہنمائی کرے گا کسی دوسری چیز کی طرف، اس بھولی ہوئی چیز کے بدلے میں جو رشد و ہدایت کے اعتبار سے اس سے قریب تر ہوگی اور اچھائی اور منفعت کے اعتبار سے قریب تر ہوگی۔ ان یہدینی ان ترنی
ان یوتینی ان تعلمانی، یہ سارے الفاظ اسی سورہ کہف میں آئے ہیں۔ کہتے ہیں مکی فی الحالین، دونوں حالت میں، یہ دونوں حال وصل اور فصل دونوں حال میں علی، یہ مکی کی ابن کثیر مکی کی قرأت ہے، اور ابو عمرو نے ان کی موافقت کی ہے، اور مدنی قرأت بھی یہی ہے وصل کی حالت میں۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، اور وہ اپنے غار میں، اصحاب کہف، وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے۔ آگے ہے وَازْدَادُوا تِسْعًا، 9 سال، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف اپنے غار میں 309 سال ٹھہرے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین یرید لبسهم فیہ احیاء مضروبا علی آذانہم ہذہ المدۃ، وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے۔ ایک سوال، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک 300 سال نہیں بلکہ 300 سال سے بہت زائد ہو چکے تھے، 400 سال، قریب 400 سال، 300 سال سے زائد۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ 300 سال ٹھہرے، تو اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ زندگی کی حالت میں وہ وہاں زندگی کی حالت میں باحیات، یہاں مراد یہ ہے کہ وہ اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے باحیات، اس حال میں کہ ان کے کانوں کو تھپ تھپا کر سلا دیا گیا تھا، اس کی یہ مدت ہے 300 سال۔ وہ بیان، اور یہ لبثوا فی کہفہم 300 سنین، یہ بیان ہے اس اجمال کا جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سالہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ تو یہاں پر سالہا سال یہ مجمل ہے، وہ کتنے سال، اس کا بیان یہاں پر ہے 300 سنین، اس کو کہتے ہیں، یہ بیان ہے اس اجمال کا جو اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے۔ سنین عطف و بیان ل300، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 سال، یعنی سال۔ ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ آیا سنین یہاں پر تمیز ہے؟ اگر تمیز ہوتی تو تمیز تو مفرد ہوا کرتی، اور سنین جمع ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ عطف بیان ہے، وہ ٹھہرے اپنے غار میں 300 یعنی سال۔ کہتے ہیں سنین عطف بیان ہے 300 کا، ایک قرأت وہی ہے۔ دوسری 300 سنین اضافت کے ساتھ بھی قرأت ہے، یعنی ایک دوسری قرأت ہے لبثوا فی کہفہم 300 سنین، 300 سنین اضافت کے ساتھ، یہ حمزہ کی قرأت ہے اور علی کی قرأت ہے، اور یہاں پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ علی وضع الجمع موضع الواحد فی التمییز، اس طور پر کہ جمع کو، مگر سوال یہ ہے کہ بہرحال یہ تمیز ہی ہے، اور تمیز تو واحد ہوا کرتی، جمع کو رکھا گیا، تو کہتے ہیں جمع واحد کی جگہ رکھی گئی تمیز میں۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے قول ہم بالاخسرین اعمالا میں اعمالا تمیز ہے اور جمع ہے، تو جس طریقے سے تمیز یہاں پہ جمع ہے، جمع واحد کی جگہ رکھی گئی، اسی طریقے سے سنین میں جمع کو واحد کی جگہ رکھا گیا، اور وہ تمیز ہے۔ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اور وہ 9 اور بڑھے، 9 کہتے ہیں
اسنین 9 سال، کیوں؟ لدلالت ما قبل علیہ، ما قبل کہ اس کے اوپر دلالت کرنے کی وجہ سے، سنین میں گفتگو ہونے کی وجہ سے، وتسعن مفعول بہ، اور تسعن کو نصب اس لیے ہے کہ مفعول بہ ہے، اس لیے کہ زیادہ کو 2 مفعول چاہیے اور فضدادہ کو 1 مفعول چاہیے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا